اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصناف اعراب اسم میں کل ہم نے پہلا اعراب پڑھا تھا مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ، جو اعراب تھا تین چیزوں کا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا اعراب اسم کا. صحیح ہے، ان یکون الرفع بالضمہ، کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، والنصب والجر بالکسرہ، اور منصوب اور مجرور ہوگا، دونوں ہوگا کس سے؟ کسرے سے. وَيَخْتَصُّ بِمَا يَلِي، اور یہ اعراب مخصوص ہے جو آ رہا ہے ان سے. کیا کیا؟ الف بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم تو سمجھ میں آتا ہے، جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف اور تے ہو. جیسے فاطمہ کی جمع کیا ہوگا؟ فاطمات. ٹھیک ہے. اور نافذۃن کی نافذات، شجرۃن کی شجرات. صحیح. ساعتن کی ساعات. یہ سب کیا ہے؟ الف و تے جس سے بنتی ہے وہ جمع سالم ہوتی ہے، جمع مؤنث سالم. نحو مسلماتن، جیسے کہ مسلماتن. اچھا یہ دیکھیں جو مسلمات ہے اس کی مفرد کیا ہے بتائیں گے شارف صاحب؟ مسلمون آئے گی، ایک دم غلط ہے. کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ مسلمہ. تو دونوں میں فرق ہے نا. آپ کا میں تو لکھ کے آیا تھا جناب، کیسے چلے گا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ ارے کوئی نہیں ملتا جلتا ہے، مؤنث مذکر کہاں سے مل جائے گا؟ بولتے جس میں رہے گی وہ کیا ہے؟ مؤنث. اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، مؤنث کی جمع ہے تو اس کی مفرد کیا ہوگی؟ مؤنث. اور مسلم المذکر ہے، اس کی جمع کیا بنے گی؟ مذکر سالم، مسلمون. صحیح. اور یہ مسلمتن کی مسلمات. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے پاس مؤمنتن، یہ مؤنث ہے نا، کیا بنے گی اس کی؟ مؤمنات. مسلمتن مسلماتن کیا ہوگی؟ مسلمات. اور دیکھ لیں کاتبتن کیا بنے گی؟ کاتبات. ٹھیک ہے. مدرستن مدرسات. جس کے آخر میں یہ بولتے ہوگی مؤنث کی علامات، ٹھیک ہے، اس کی جمع ایسے ہی بنے گی. اور اس کو بولیں گے جمع. یہ جمع ہے، پہلے تو اس کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مؤنث تھا کہ مذکر؟ مؤنث. جمع مؤنث.
اور یہ دیکھیں اس کی مفرد ویسی کی ویسی ہے کہ چینج ہوئی، میم دال رے سین، میم دال رے سین، بولتے یہاں تے لمبی تے ہو گئی، بس الف ہوتے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بولیں گے جمع مؤنث سالم، سب جمع مؤنث سالم۔ اور یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگی ضمے سے، حالت رفع میں ضمہ، جیسے ایسے کریں، جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، تین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تین، مررتو بے مسلماتن، یعنی حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت جر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کیا آ رہا ہے؟ بے حرف جر آ رہا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رأیت فعل فاعل ہے، یہ کیا ہوگی؟ مفعول بہی، اس کو بولیں گے مفعول بہی منصوب بالکسرہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسرے سے کون سی چیز منصوب ہوتی ہے؟ کہیں گے کیونکہ جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے؟ اور یہاں مجرور بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم۔ آئے سمجھ میں؟ مرفوع کس سے؟ ضمے سے، منصوب اور مجرور کسرے سے۔ تو اور آسان کرنا ہے، تینوں کا الگ الگ نہیں بتانا ہے، دو ہی حصے میں سب آ جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ پہلے میں کیا تھا؟ مرفوع ضمے سے، منصوب فتح سے، مجرور کسرے سے۔ یہاں کا اعراب یاد کرنا ہے، مرفوع کس سے؟ ضمے سے، منصوب اور مجرور دونوں ہوگا کسرے سے۔ اے بیٹا کہیں اس کا پیڈ ہو تو لے آؤ، یہاں ڈسٹرب کرتا ہے اس میں ماؤس کافی۔ تو ان یکون الرفع بالضمہ والنصب بالجرہ والنصب والجر بالکسرہ، کہ منصوب اور مجرور کس سے؟ کسرے سے۔ ویختص بما یلی، اور یہ مندرجہ ذیل سے مخصوص ہوتا ہے یہ اعراب، بجمع المؤنث السالم، ٹھیک ہے؟ کس سے مخصوص ہے یہ؟ جمع مؤنث سالم سے، نحو مسلماتن۔ اور کس سے مخصوص ہے؟ بالملحق بیہی، بیہی سے مراد ہے یعنی بالجمع مؤنث سالم، جو جمع مؤنث سالم سے کیا ہے؟ ملحق ہے۔ اولاتی، اولات جانتے ہیں کیا ہے؟ لیکن اولات وہاں پہ نہیں ہے، نہیں، یہ اولائکہ میں اولائکہ کی مؤنث یہ لاتے ہیں، اولاتی، اس میں اشارہ میں۔ وَأُزْرِعَاتْ، ٹھیک ہے؟ اُزْرِعَاتْ، یہ دونوں کس سے ملحق ہو جائیں گے؟ جمع مؤنث سالم سے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی بھی جمع کس سے؟ الف و ت سے۔ اُزْرِعَاتْ، اولاد بلاس میں الف و ت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ملحق کریں گے، جیسے جاءتنی مسلماتن، میرے پاس آئیں مسلمان عورتیں، وَرَأَيْتُ مسلماتن، ٹھیک ہے؟ وَمَرَرْتُ بِمُسلماتن، یا جاءتنی اولاتو، ٹھیک ہے؟ اولاتو مالن، رأیت اولات مالن، مررت باولات مالن۔ تو یہ اعراب آیا سمجھ میں؟ دو اعراب آپ لوگوں کو، آپ کیا کہتے ہیں علی اصغر صاحب؟ شارف، آپ کو اسماء کے ساتھ؟ جی ہاں،
آتے ہیں چوتھے اعراب پہ. ان یکون الرفع بالضمہ، یہ تو دوسرا ہی والا ہے نا. مرفوع ہوگا کس سے؟ ضمے سے. والنصب والجر بالفتحہ، اور نصب و جر ہوگا کس سے؟ فتحے سے. جمع مؤنث سالم کیا ہو رہا تھا؟ مرفوع ہو رہا تھا ضمے سے، منصوب و مجرور ہو رہا تھا کسرے سے. اسی کو الٹا کر دیجئے. مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب و مجرور ہوگا فتحے سے. یہ اعراب کس کا؟ غیر منصرف کا. کہہ رہے ہیں وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، یہ اعراب مخصوص ہے غیر منصرف سے. ٹھیک ہے. نحو احمدو، جیسے کہ احمد جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی اور کسرہ آتا نہیں ہے. کہیں گے جاءنی احمدو، رأیتو احمدا، مررتو بے احمدا. اگر جمع مؤنث یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو کیا کہتے؟ رأیتو زیدن، مررتو بے زیدین. لیکن یہاں پہ دیکھیے جاءنی زیدن کہتے، یہاں پہ کیا کہا؟ جاءنی احمدو. تنوین آئی ہے احمد پہ؟ نہیں آئی. رأیتو احمدا، تنوین آئی؟ نہیں آئی. مررتو بے احمدا، یعنی حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصب و جر میں فتحے سے. تو دیکھیے تیسرا اعراب دوسرے اعراب کے کیا ہے؟ اپوزٹ. دوسرا اعراب کہہ رہا مرفوع ضمے سے، منصوب اور مجرور کسرے سے. یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا، اور مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے. صحیح. اور یہ اعراب ہوگا غیر منصرف کا. غیر منصرف انشاءاللہ پورا ایک درس پہ آئے گا کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، کب کوئی اسم غیر منصرف ہوگا. چوتھا اعراب دیکھیے ان یکون الرفع بالواو، کہ مرفوع ہوگا واو سے. والنصب بالالف، منصوب ہوگا الف سے. والجر بالیاء، اور مجرور ہوگا یا سے. اور یہ اعراب 6 چیزوں کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً، اور یہ اعراب مخصوص ہے اسماء ستہ مکبرہ سے. موحدتان، کہ جب وہ کیا ہوں؟ واحد ہوں. مضافۃً الی غیر یاء المتکلم، اور جب مضاف ہوں یاء متکلم کے علاوہ کسی اور ضمیر کی طرف، جیسے وَهِيَ أَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَمُوكَ وَحَنُوكَ وَفُوكَ وَذُو. صحیح. یعنی اخن، ابن، حمن، ہنن، فو، زو. کہے ہوئے 6 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے. اخن، ابن، حمن، ہنن، زو اور فو اور زو. صحیح ہے. یہ 6 اسم ہیں. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں واو سے. اب علامت بدل گئی. پہلے علامت کیا تھی مرفوع کی؟ ضمہ. اب اسی ضمے کی نیابت کون کرے گا؟ واو. اب مرفوع ہوگا واو سے، منصوب ہوگا الف سے، مجرور ہوگا یا سے. یعنی پہلے جہاں علامت ہماری ہوتی تھی ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہاں علامت کیا قرار پائی مرفوع منصوب و مجرور کی؟ واو، الف اور یا. ہے کہ نہیں غلام علی صاحب؟ جی آپ لوگوں نے نوٹس کیا اس کو؟ ہاں جی. تو یہاں پہ دیکھیے کیا کہیں گے؟ اس مثال کو ہٹا دیتے ہیں. چلیے اس مثال کو واپس دیکھیں گے. پہلے ہم ایک آپ سے آشنا مثال دے دیں.
ابو الحسن کو نیت کس کی ہے؟ آغا مولا علی علیہ السلام. مولا کہنا ہے. کہیں گے جاءنی ابو الحسن. رأیت ابا الحسن. کیا کہیں گے؟ ابا الحسن. مررت بے ابل حسن. ایسے اعراب ہوگا. حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا. کہتے ہیں السلام علیکہ. یا ابا عبداللہ. ابا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ منصوب ہے کس سے؟ الف سے. منادہ منصوب ہوتا ہے جب مضاف ہوتا ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس جو مثال ہے یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے. جاءنی اخوک. میرے پاس آیا تمہارا بھائی. رأیت اخاک. کیا کہیں گے؟ میں نے دیکھا تمہارے بھائی کو. مررت بے اخیکا. کیا بولیں گے؟ مجرور ہوگا کس سے؟ یا سے. منصوب ہوگا کس سے؟ الف سے. مرفوع ہوگا واو سے. یہ کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ. ہاں تو ابھی ہم دوہرا دیتے ہیں آپ کو سرسری طور پر جو آج ہم نے پڑھا. 4 اعراب ہم نے اسم کے پڑھ لیے. 4 اعراب میں غور کریے گا. سب سے پہلا اعراب ہم نے کس کا پڑھا تھا؟ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے. یہ 3 چیزوں کا اعراب تھا. اس میں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر. پھر ہم نے اعراب پڑھا مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا اور مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب تھا جمع مؤنث سالم کا. جیسے مسلماتن، جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بے مسلماتن. پھر تیسرا اعراب پڑھا کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے. یہ اعراب ہے غیر منصرف کا. جیسے کہ احمدو، جاءنی احمدو، رأیتو احمدا، مررتو بے احمدا. پھر اس کے بعد ہم نے چوتھا اعراب پڑھا کہ مرفوع ہوگا واو سے، منصوب ہوگا الف سے، مجرور ہوگا یا سے. یہ اعراب ہوگا اسماء ستہ مکبرہ کا جب وہ مفرد ہوں، یعنی واحد کی شکل میں آئے اور مضاف نہ ہو یا متکلم کی طرف. جیسے اخن، ٹھیک ہے، ہمن، ہنن، ذو، فو. یہ سب کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ. ستہ جب کہا جا رہا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. صحیح ہے کہ جب یہ مضاف ہوں گے کس کے؟ اخن، ابن، ہمن، ہنن، فو، ذو. ٹھیک ہے، یہ جب کاف کی طرف مرفوع ہوں گے یعنی ضمیر یا کی طرف، جیسے جانی اخوکا، رأیتو اخاکا، مررتو بے اخیکا. اب اخ کی جگہ آپ لے آئیے اب کو. جانی ابو کا، رأیتو ابا کا، مررتو بے ابی کا. جانی ہمو کا، ہمو ہم کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو. جانی ہمو کا، رأیتو حما کا، مررتو بے حمی کا. جانی ہنو کا، رأیتو ہنا کا، مررتو بے ہنی کا. جانی نہیں،
हाजा फूका, रअयतो फाका, मररतो बे फीका। ठीक है, जानी जू मालिन, रअयतो जा मालिन, मररतो बे जी मालिन। जी शरफ बोलते हैं कि नहीं, जीशान, जूशान, जूशान यानी साहिबे शान, जुल कद्र, साहिबे कद्र। ठीक है, जानी जुल कद्रुन, रअई जुल कद्रे, रअयतो जल कद्रे, मररतो बे जिल कद्रे। ऐसे हो जाएगा। जुल करनैन है तो जू नहीं रहेगा, वो हर हालत में क्या रहेंगे, जानी जुल करनैन, रअयतो जल करनैन, मररतो बे जिल करनैन। और ये इंशाल्लाह कुरान में अगर गौर करेंगे तो कहीं कहीं इस तरह से आप नोटिस कर पाएंगे कि कहाँ वही चीज जो है चेंज हो जाती है। हालत रफ में वाव से, हालत नस्ब में किससे, अलिफ से, हालत जर में या से। और देखें जब आप नहीं जानते हो तो फिर कहेंगे ऐसा क्यों हो गया। यहाँ तो मसलन एक साहब कहते हैं, क्या एक दिन मैं बता रहा था, हाँ पहला वाले में ना कलमा है ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे वहाँ रसूलुल्लाह है, अलीयुन वलीउल्लाह व वसीयो रसूलिल्लाह, तो जब ऊपर रसूलुल्लाह है तो यहाँ रसूलिल्लाह क्यों हो गया वही होना चाहिए। तो जब आप नहीं जानते होंगे, ग्रामर नहीं जानेंगे, तो अपने हिसाब से कहने लगे लगता है प्रिंटिंग वाले ने जेर ज़बर गलत कर दिया है रसूलुल्लाह था ऊपर ये है, तो ये भी क्या होगा। अजान में भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही बोलते हैं, है ना। वहाँ भी रसूलुल्लाह, यहाँ भी रसूलुल्लाह, तो यहाँ रसूलुल्लाह, इसका मतलब कि ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जानते नहीं। जब जानेंगे तो क्या होगा, वही चीज सही लगेगी। तो फिलहाल देखिए, तो ये 4 एराब इंशाल्लाह कल याद कर लीजिएगा, इसको हम पूछेंगे आपसे, ताकि ये 4 अगर पक्के रहे तो फिर हम लोग 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां लेंगे। और ये 9 है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, इसको याद कर लिए, समझिए पूरी नहव समझ गए आप, समझ गए। क्योंकि भाई इसमें बचा क्या, आप इसम के साहब का एराब पता है, बस आपको तशखीस आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है जमा मुकस्सर है, कौन सा अस्माए सित्ते मुकब्बरा है, कौन जमा मुअन्नस सालिम है, सही, कौन ममनू मिन सर्फ है। अगर आप जानेंगे तो उनका एराब अगर आपको याद रहेगा, बआसानी आप उनका एराब पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।